اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب وعلیکم کو آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ ہمیں امید ہے کہ ذوالحجہ کے ان بابرکت دنوں سے آپ سب لوگ خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا آج کا سیشن بھی رکھا گیا ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے قربانی کا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ صرف عید کے دن جانور قربان کرنے تک ہے، یا پھر ہمیں اپنی زندگی کے باقی پہلوؤں میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے اپنی پیاری باجی زبیدہ عزیز باجی کو دعوت دی ہے، جو کہ الہدیٰ انٹرنیشنل اسلام آباد کی CEO ہیں اور گزشتہ بہت سارے سالوں سے قرآن کی خدمت کے ساتھ منسلک ہیں، اور اسی لیے ہمیں امید ہے کہ آپ سب انہوں نے جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے ہمارے لیے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے اور قربانی اور اس کے انعامات کی گہرائی کو جان سکیں گے۔ تو ہم سب دعوت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں لگے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ابھی آپ سب نے سنا کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، بڑی قربانی بڑا انعام۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ ہر نبی کی زندگی میں کچھ نمایاں پہلو ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ایمان، توحید، صبر، استقامت، اخلاص اور سب سے بڑھ کر قربانی کا جذبہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہ صرف ان کی اپنی آزمائش تھی، بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی مثال اور پیغام بنی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ایسے کیا امور تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا بلند مقام دیا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مختلف القابات سے بھی نوازا، جن میں سب سے اعلیٰ لقب خلیل اللہ کا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ النساء کی آیت 125 میں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جسے اللہ اپنا دوست بنا لے اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے تعارف میں اگر ہم صرف یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ وہ اللہ کے دوست تھے تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اور بھی بہت سی عزتوں سے نوازا۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک امت تھے، ایک فرما بردار امت کی طرح تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور ہر طرف سے ہٹ کر یکسو ہو کر اللہ کے بننے والے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ پھر مزید فرمایا، شاکرا لانعمہ
اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، انہیں اللہ نے چن لیا تھا اور سیدھے راستے کی طرف انہیں ہدایت دی تھی. پھر مزید فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی خوبی دی تھی، بھلائی عطا کی تھی، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے. یہ کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان اوصاف کا ذکر کیا ہے. تو اس سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ان کا مقام تھا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ آیات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ اکیلے تنہا حق پر ثابت قدم رہے، اللہ کے فرمانبردار رہے، اور ہر طرح کے باطل کو چھوڑ کر یکسو ہو کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. اس میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اکیلا تنہا حق پر کھڑا رہ سکتا ہے. اگر وہ حق پر ہے تو اللہ اس کی تائید کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ جو قرآن مجید میں تفصیلاً بیان ہوا ہے. سورۃ الصافات میں اس واقعے کا ذکر ہے جو ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن واقعہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا، امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ یہ حکم کس قدر مشکل تھا یا مشکل ہو سکتا تھا. آج جب کہ ہم سنت ابراہیمی کی پیروی میں بیٹے نہیں جانور ذبح کرتے ہیں تو بھی یہ کام آسان نہیں محسوس ہوتا. اس کی اپنی کچھ مشکلات ہیں. کہاں یہ کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 102 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جو حکم دیا اس کا ذکر کچھ یوں ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. پھر جب وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام ان کے ہمراہ چلنے پھرنے لگے، یعنی بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچے، تو کہا اے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. فرما بردار بیٹے نے کہا اے ابا جان جو حکم آپ کو ہوا ہے کر دیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے جو باپ بیٹے کو سنا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک فرما بردار بیٹا ہے جو کہ والد کو انکریج کر رہا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کیجیے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں. یقیناً یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی تربیت تھی. بیٹے کے سامنے ابراہیم علیہ السلام جیسے والد کا نمونہ موجود تھا، وہ رول ماڈل تھے. اس بیٹے نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے رب کی فرما برداری کی ہے. جب رب نے حکم دیا تھا کہ بی بی ہاجرہ کو اور ننھے اسماعیل کو
ایک بے آب و گیا علاقے میں چھوڑاؤ، تو وہ اس وقت بھی ہچکچائے نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا تھا۔ اور ایسے ہی اور بہت سے مواقع ان کی زندگی میں آئے ہوں گے جہاں بیٹے نے یہ دیکھا تھا کہ باپ کیسے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اور اب جب بیٹے کی قربانی کا وقت آیا ہے تو وہ ذہنی طور پر، قلبی طور پر پوری طرح تیار ہے کہ وہ بھی اللہ کی فرما برداری کرنے میں اپنا رول پلے کر سکے۔ تو یہ ہے دراصل تربیت کا وہ انداز جو ہمیں اس واقعے کے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جو خواب کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا، لبیک کہنا، پیچھے بیک پر ایک پوری تربیت کی کہانی سنا رہا ہے۔ اب جب یہ خواب انہوں نے سن لیا، اور یہ خواب بھی انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، عام آدمی کا خواب نہیں ہوتا کہ چاہے تو عمل کرے چاہے تو نہ کرے، یا اس کی نوعیت کسی فرضی حکم کی نہیں ہوتی۔ نبی کو جب کوئی خواب آتا ہے تو دراصل وہ وہی ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام نے بے مثال اطاعت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے مکمل اطاعت کا اظہار کیا۔ تو اب کیا ہوا؟ جب اس اطاعت پر عمل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا ارادہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت کے ذریعے سے انہیں وہیں روک دیا اور فرمایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو حکم تھا، جو خواب میں دیا گیا تھا، تم نے عملی طور پر اللہ کی اطاعت کرنے کا اظہار کر دیا، تو اب اللہ رب العالمین کی رحمت سامنے آ گئی، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا بھیج دیا جسے اس موقع پر ذبح کر دیا گیا، اور یہ جو اسے ذبح عظیم کہا گیا، سورت الصافات ہی کی آیت نمبر 107 میں فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ، ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے کے طور پر دے دیا کہ اسے قربان کر دو۔ بیٹے کی قربانی مانگنا تو ایک امتحان تھا، جسٹ چیک کیا جا رہا تھا کہ واقعی اللہ کے دوست ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرف بخشا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، تو واقعی اس پر پورا اتر سکتے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں ایک مینڈا بھیج کر ان کی نیت بھی قبول کر لی، ان کی قربانی بھی قبول کر لی، اور کیسی قبولیت عطا فرمائی کہ اس قربانی کے بدلے میں بہت سے انعامات بھی دیے۔ سب سے پہلے تو اسی عمل کو، اس ذبح عظیم کو قیامت تک کے لیے عید الاضحیٰ پر قربانی کی سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا۔ اس پر آگے مزید انشاءاللہ کچھ بات کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو قربانیوں کا ایک تسلسل نظر آتا ہے، اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہنا آسان نہیں ہوتا، تو اس کے بدلے میں
اللہ نے انہیں بہت سے انعامات سے بھی نوازا، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان انعامات میں سے ایک اہم ترین انعام جو تھا وہ تھا بیت اللہ کی تعمیر، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ جو خاص شرف تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اپنے اولین گھر کی تعمیر ان کے ذریعے کروائی، اور پھر اس گھر کو بھی امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ اب قیامت تک تمام اہل ایمان اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور بالکل کعبۃ اللہ کے پاس قریب مقام ابراہیم پر ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ انعام جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو دیا۔ وہ بڑا ہی قدردان رب ہے، وہ اپنے بندوں کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے اخلاص کو رد نہیں کرتا، وہ قبول کرتا ہے۔ جب بندہ خالص ہوتا ہے، دل سے محنت کرتا ہے، سچا ہو کر محنت کرتا ہے، تو وہ بھی پھر بھرپور قدردانی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور اس کے بعد ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور انعام جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام پر کیا وہ یہ تھا کہ ان کی ایک خاص دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی سورۃ البقرہ کی آیت 129 میں جس کا ذکر ہے۔ یہ دعا مانگی گئی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی یہ دعا اللہ رب العالمین نے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے قبول کی۔ کس قدر بڑی قبولیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی۔ ایک ایسا نبی جو آخری نبی تھا، جو خاتم النبیین ہے، جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ان کے حق میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا۔ سیدنا ارباز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی عبداللہ لخاتم النبیین
وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّهِ الَّتِي رَأَتْ. آپ کا فرمان تھا میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام ابھی گارے میں لتھڑے ہوئے تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام تب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر مبعوث ہونا لکھ دیا تھا، کیونکہ تقادیر تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوا دی تھی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں تمہیں اس کی ابتدا بتاتا ہوں، میں اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ نے اسے قبول کیا اور مجھے مبعوث کیا۔ تو یہ ایک اور وہ انعام تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی صورت میں اس دنیا ہی میں دے دیا۔ پھر ایک اور بہت بڑا انعام جس کا کچھ ذکر ہم نے پہلے کیا کہ وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی اسے آپ کی دائمی سنت کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ کریں اور آپ کی امت کو بھی حکم دیا۔ تو اس طرح یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی تھا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بن گیا۔ تو امت مسلمہ کے لیے قربانی کی سنت دراصل ان دو خلیلان کی سنت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے، ان دونوں کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ تو یہ قربانی کا عمل جو آج ہم کرتے ہیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ دو بہترین انبیاء کی سنت ہے، اور یہ عمل خالص اطاعت، اخلاص اور تقوی کا اظہار ہے، جسے ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر دہراتے ہیں۔ اس کی اصل روح کیا ہے؟ قربانی کی اصل مقصد کیا ہے؟ کیا صرف جانور ذبح کرنا، ایک ظاہری ریچول کے اوپر عمل کرنا؟ نہیں، وہ تو ایک ظاہری شکل ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ظاہری طور پر کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، لیکن کیا بیٹے کو قربان کرنے کے ظاہری عمل کے پیچھے کوئی نیت تھی، کوئی ارادہ تھا؟ کیا رب العالمین کی رضا پیش نظر تھی؟ کیا اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ موجود تھا، جس کی وجہ سے بیٹے جیسی عزیز از جان چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ یقیناً یہ سب کچھ تھا۔ تو بس یہی مطلوب ہے، ہم سے بھی یہی مطلوب ہے، یہی چاہیے کہ ہم بھی بظاہر تو جانور قربان کر رہے ہیں، بظاہر تو دمبا، بکرا، بھیڑ، بیل، گائے ذبح ہوگا، لیکن اصل میں ذبح کسے کیا جا رہا ہے؟ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کی قربانی،
اپنے مال کی قربانی دینی ہے، اللہ کی رضا پیش نظر رکھنی ہے، اللہ کا حکم پیش نظر رکھنا ہے، کسی قسم کی توجیحات، کوئی آئیں بائیں شائیں یہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ادھر کی بات ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے، 2 انبیاء کی سنت ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل ہے، اس کے بعد آج تک تعامل امت ہے، امت کا عمل ہے۔ اس لیے اس عمل کو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے دل سے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قربانی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحج کی آیت 37 میں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، البتہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس نے انہیں یعنی ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اور اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، نہ کہ محض ایک رسم کو پورا کرنا، یا اللہ نہ کرے لوگوں میں اپنی بڑائی ظاہر کرنا کہ میں تو اتنے اور اتنے بڑے جانور کی قربانی کرنے کے اہل ہوں۔ ہر طرح کے دکھاوے، ہر طرح کی ریاکاری، ہر طرح کی نفس پرستی، ہر طرح کی خواہش پرستی سے ہٹ کر، پیچھے کر کے اسے اپنی نیت کی تجدید کر کے، اپنی نیت کو دہرا کر، اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے تو اس کی اصلاح کر کے قربانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور قربانی کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی 10 ذو الحجہ کو جو بھی عمل انسان کرتا ہے اس میں سے جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ اس دن اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا ہے۔ اس لیے شوق سے اور ذوق سے جانور کو خریدنا، اس سے ایک قلبی تعلق قائم کرنا کہ یہ اللہ کے ہاں قربان ہونے جا رہا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ قربانی کی اس فیلنگ کو محسوس کرنا جو ابراہیم علیہ السلام کی فیلنگز تھیں، جو ان کے محسوسات تھے، جس احساس کے ساتھ وہ اپنے رب کے سامنے اپنا بچہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وہ بہت ضروری ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے بہت سے احکامات بھی موجود ہیں، مثلا قربانی کا کوئی خاص نصاب مقرر نہیں کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس اس حد تک مال ہوگا تو وہ قربانی کرے گا، نہیں۔ بعض لوگ اسے زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ متعین کرتے ہیں، یہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی نصاب قرآن مجید یا احادیث میں نہیں بیان کیا گیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی زکوٰۃ ایلیجبل نہیں تھے، کیونکہ آپ نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا تھا، جو مال آتا آپ صدقہ کر دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر سال قربانی کی. تو یہ دراصل ایک محبت کا عمل ہے، ایک سنت کی پیروی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ایک خواہش ہے. اس لیے اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا نصاب نہیں بھی پاتا لیکن وہ ان دنوں میں جانور قربان کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جانور خرید سکتا ہے اور اس کو ذبح کروا سکتا ہے، تو اسے قربانی کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ قربانی کے لیے آپ جس جانور کا انتخاب کریں وہ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین جانور ہونا چاہیے، اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں. تو جو دی بیسٹ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، اور اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ کا دی بیسٹ کیا ہے اور میرا دی بیسٹ کیا ہے. اللہ نے ہمیں اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جو میں کروں وہی لازمی آپ بھی کریں، نہیں، جو آپ کی استطاعت ہے وہ آپ کریں، جو میری استطاعت ہے وہ میں کروں. تو انشاءاللہ اخلاص سے ہوگا تو اللہ رب العالمین قبول کریں گے انشاءاللہ. پھر یہ ہے کہ عمومی طور پر جو جانور قربان کرنے وہ مویشی چوپایوں کا ذکر ہے، بہیمۃ الانعام، جن میں بھیڑ، بکرا، گائے، بیل، اونٹ یہ شامل ہیں. بڑا جو جانور ہے جیسے گائے ہے اور اونٹ ہے تو اس کی قربانی میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، یعنی 7 لوگ مل کر بھی ایک بڑا جانور قربان کر سکتے ہیں. لیکن چھوٹا جو جانور ہے وہ ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور انف ہے، اور اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے اور وہ ایک سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ اس کو اللہ کی طرف سے اضافی اجر ملے گا. تو اس عید الاضحیٰ پر ہم سب قربانی کی روح کو سمجھ کر قربانی کریں اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو. پھر اس مخصوص قربانی کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں ان میں یہ اسباق بھی موجود ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں مختلف اوقات کے اندر جب جس طرح کی قربانی کی ضرورت ہو وہ قربانی دیں. مثلا اللہ کے دین کو اگر ہمارے مال کی ضرورت ہے، خرچ کرنے کی ضرورت ہے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کے کسی کاز کے لیے، دین کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے، تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور بہترین طریقے کے ساتھ ڈالیں، کیونکہ نیکی کی قبولیت کے لیے بھی جو معیار دین نے دیا وہ یہ ہے کہ بہترین طریقے پر نیکی کی جائے. اور خرچ کرنے کے حوالے سے تو خاص طور پر سورت آل عمران کی آیت 92 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو
جو تمہیں محبوب ہو، جو سب سے پسندیدہ ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو نیکی کا اعلیٰ معیار حاصل کر سکو گے۔ تو اس لیے جو آپ کو محبوب ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ تو کبھی ہمیں مال کی قربانی دینی ہے، کبھی وقت کی قربانی دینی ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانا ہے، کبھی نیند کی اور آرام کی قربانی دینی ہے، اپنی انرجیز اللہ کے راستے میں لگانی ہے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اپنی ایفرٹس کو، اپنی کوششیں اس کے راستے میں صرف کرنی ہے۔ اس کے لیے کبھی جاگنا بھی پڑے گا، کم آرام کرنے کی ضرورت پڑے گی، پھر اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے، جو سب سے مشکل قربانی ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ اپنی قربانی کو پسند نہیں کرتا۔ باقی بہت سی چیزیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن نفس کی اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑ پاتا۔ تو اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے کہ اپنی خواہشات کو بھی اللہ کی رضا کے تابع کریں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف ہماری اپنی مرضی ہے، تو ہم اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے تابع کر سکتے ہیں؟ کیا میں یہ قربانی کر سکتی ہوں؟ پھر اسی طرح انا کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کئی جگہ ہماری ایگو آ جاتی ہے اور ہم اپنی ایگو کے زیر اثر ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایک مومن کی تو کوئی ایگو نہیں ہوتی۔ ہاں، مومن کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ غیرت ہوتی ہے۔ غیرت کا ایک الگ کانسیپٹ ہے پورا اسلام کا، لیکن یہ جو فالس ایگوز ہوتی ہے یہ مومن کی نہیں ہوتی۔ مومن سرنڈر کرنے والا ہوتا ہے۔ انا اور ایگو جو ہے یہ انسان کو تکبر کی نفسیات کی طرف لے جاتی ہے۔ اسے ہر چیز میں اپنی ایک بڑائی، اپنی بات میں نظر آتی ہے، جبکہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا تربیت کرتا ہے کہ ہم نے اپنے اس طرح کی خیالات کو، سوچوں کو پیچھے کرنا ہے اور اللہ کی بات کو، دین کی بات کو اور دیگر جو بہتری کی چیزیں ان کو آگے کرنا ہے۔ تو بہت سے اوقات اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے مقام کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایون مومن تو بعض اوقات اپنی عزت کی قربانی بھی دینے پر تیار ہوتا ہے جب وہ اللہ کے لیے ہو۔ اور اسی طرح دیگر دنیاوی مفادات کی قربانی، کہ کوئی ہمارے سامنے ایک دنیاوی مفاد ہے لیکن دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، ہم کس کو فالو کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ تو زندگی میں ہر دن میں، مختلف اوقات میں، مختلف مواقعوں کے اوپر مختلف نوعیت کی قربانیاں سامنے آتی ہیں۔ اس وقت جب بھی ایسا کوئی موقع ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لے، آپ کی زندگی کو اپنے ذہنوں میں دہرا لیں، تو ہو سکتا ہے کچھ قربانیاں کرنا آسان ہو جائے۔
ابراہیم علیہ السلام جیسا مقام و مرتبہ تو ہم نہیں پا سکتے، لیکن ہم آپ کی اسوہ پر عمل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. ہم آپ سے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. وہ اگر خلیل اللہ تھے تو ہم بھی یہ خواہش تو رکھ سکتے ہیں، یہ دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، ہمیں بھی اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے، ہمارا شمار بھی ان میں کر دے جو کہیں تو تیری رضا کے لیے کچھ قربان کر سکے. تو اگر ہم نیت رکھیں گے، ارادہ کریں گے، شوق رکھیں گے اور اس سے دعا کریں گے تو وہ توفیق بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اور اسے پورا کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بارے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو عمل کیا، اگر ہم ہوتے تو شاید تعویل کر لیتے، لیکن انبیاء عمل کرتے ہیں. تعویل مینز یعنی ہم یہ کہتے کہ خواب میں بیٹے کی قربانی بتائی گئی ہے، اس سے مقصود کچھ اور ہے، یعنی اس کو کسی اور طرح انٹرپریٹ کر لیتے، جبکہ انبیاء ایسا نہیں کرتے، وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اصل میں اسلام کے روحانی عروج کی علامت ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو جس معراج پر دیکھنا چاہتے ہیں بندگی کے، کہ بندہ اپنے رب کی بندگی میں کہاں تک جا سکتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا عمل اس کی معراج ہے، اس سے ابو شاید کوئی اور لیول نہیں ہو سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے. جب انسان اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی فلاح پا لیتا ہے. تو آج ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم مل کر قربانی کے اس جذبے کو زندہ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا وقت، مال، جذبات اور خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آخر میں ایک چھوٹی سی دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے، یہ صرف ایک خوبصورت دعا ہے، خوبصورت الفاظ ہیں. اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین، اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. وثبتنا علی الحق، اور ہمیں حق پر ثابت قدمی عطا فرما. وارزقنا الاخلاص والتضحیۃ فی سبیلک کما رزقت نبیک وخلیلک ابراہیم علیہ السلام، ہمیں اپنی راہ میں اخلاص اور قربانی کی توفیق عطا فرما جیسا کہ تو نے اپنے نبی اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. یہاں پر میں اس ٹاپک کو مکمل کرتی ہوں. اب اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہوں تو ہم کچھ حصہ سوالات کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، یا مزید کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھا لیکچر تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین احسن جزا دے. آپ نے قربانی کا جذبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جو ان کے کردار پہ
روشنی ڈالی ہے، ایمان تازہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے، آپ سب بہنوں کو اور آپ کو بھی. آمین. جزاک اللہ. ام حیدر آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نا ایک ٹیچر ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں ہم نے جیسے آپ نے کہا قربانی بڑی ہے تو اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. ہم 3 حصے آلریڈی جناب وہ ہمارے ہیں. اب مجھے اس سال یہ پتا چلا ہے کہ اگر گھر میں ایک بندہ مطلب وہ جو حصے ہیں نا وہ میرے جیٹ اور میرے ہسبینڈ کی شاپ ہے ان کے پیسوں کے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ چونکہ آپ خود بھی کماتی ہیں تو آپ کی اپنی بھی قربانی کا حصہ بنتا ہے. تو کیا میرے پہ لازم ہے یا نہیں؟ گائیڈ کر دیں. آپ کے ہسبینڈ جو قربانی میں حصہ ڈال رہے ہیں وہ اگر اپنی پوری فیملی کی طرف سے ظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ استطاعت رکھتی ہیں اور آپ اپنی خوشی سے اضافی کرنا چاہتی ہیں تو آپ حصہ ڈال سکتی ہیں. السلام علیکم ٹیچر، میں ساجدہ سعودی عربیہ سے. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ کا بیان سنا ہے، ایمان تازہ ہو گیا ہے. اور آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور میرا ایک سوال ہے کہ گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے، کہ بچپن میں ہم یہی سنتے تھے اپنے پیرنٹس سے کہ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے، ایک غربا کا، ایک اقربا کا، اور تھرڈ والا جو حصہ ہے وہ گھر والوں کا. لیکن آج کل کے دور میں جو ہم سنتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز یعنی کہ فکس نہیں ہے، آپ جتنا مرضی بانٹ دیں اور جتنا مرضی آپ اپنے گھر میں رکھ لیں. پلیز آپ اس چیز کو کلیئر کریں کہ اس جی بار اس ہمیں کوئی حکم ہے. ضرور ہوگا ڈیفینیٹلی. جی اس میں یہ ہے کہ یہ جو تقسیم آپ نے بتائی ہے جی یہ مسنون تقسیم نہیں ہے، لیکن یہ ایک پسندیدہ تقسیم ہے. مثلا اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں اور سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے. یا ہم کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کیا جائے تو ایسا کسی جگہ نہیں آتا. تو جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے یہ جیسے میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ یہ ایک محبت کا عمل ہے اور انسان اپنی محبوب مال میں سے قربانی کرتا ہے. تو یہ جو گوشت ہوتا ہے یہ ہر ایک استعمال کر سکتا ہے، خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں، گفٹ بھی دے سکتے ہیں، غربا اور مساکین کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں. تو یہ کمپلیٹلی آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اسے کیسے تقسیم کرتے ہیں. جزاک اللہ احسن الجزا. تھینک یو. وہی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میم، میں تھوڑی سی اسی پہ یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حصے نہ بنائیں، ہم اگر جتنا جس کو دینا چاہیں بس دے دیں گوشت میں سے، ہے صحیح ہے نا؟ جی جی بالکل. آپ اپنی مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد غربا مساکین زیادہ ہوں تو آپ مثلا 50% ان کو تقسیم کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ غربا مساکین کم ہوں اور وہ اپنے ارد گرد پڑوسیوں اور فرینڈز کے سرکل میں زیادہ تقسیم کرنا چاہتے ہوں تو وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو شریعت ہمیں اس پہ کسی چیز کا پابند نہیں کرتی، اکارڈنگ اپنی سچویشن، اپنے ایریا، اس کو دیکھ کر آپ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. This is Rita Bakali from USA. میں نے آپ کا لیکچر سنا، is very informative. ہم لوگ قربانی کرواتے ہیں پاکستان میں، جی تو اس کے لیے کیا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ نیڈی لوگ زیادہ ہیں تو سارا جو ہے وہ صرف اللہ کے نام پہ جائے، کوئی اور نہیں ہے جو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. تو یہ صحیح عمل ہے؟
کہ जी जी आपका सही अमल है, आपका सही अमल। आपकी नीयत जो है वो अल्लाह के उन बंदों को खुश करना है जो ज्यादा जरूरतमंद है। जी, आप नीयत ये करें कि नीयत तो अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह को खुश करना है, लेकिन उसके ज़रिए आप उन बंदों की मदद कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है, कोई हरज नहीं इसमें। ये हैश मेटालिक के नाम से हैंड रेज किया हुआ है, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी ज्वाइन किया। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोग कहते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी कुर्बानी की है, जिस तरह आपके बच्चों में से हैं या रिलेटिव्स में से हैं, उनकी तरफ आपको नहीं भेजना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि इस सिलसिले में शरिया क्या कहती है। नहीं, ऐसी कोई भी हुक्म शरीयत में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत का हम मुतालिया करें, तो आपने जैसे जो कुर्बानी का जिक्र मिलता है, तो आपने एक मौके का ऐसा जिक्र है कि बहुत से ऊँटों को कुर्बान किया, और हर एक में से कुछ ना कुछ जो था गोश्त वो हांडी में डलवा कर आपने खुद भी इस्तेमाल किया, और अपने जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने भी इस्तेमाल किया, और ऐसी कोई मुमानियत कहीं पे भी नहीं आई। जो कुर्बानी कर रहे हैं उनको भी आप एज अ गिफ्ट बेच सकते हैं। हाँ, वैसे अगर आप ये करते हैं, सोचते हैं, या उनके साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मसलन बहन भाई हैं या कुछ, कि आप भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को भेजने के बजाय हम कुछ मजीद ज़रूरतमंदों को दे देंगे, तो कोई हरज नहीं है, ये बाहम अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा बाजी, आपने वक्त निकाला और इतने खूबसूरत अंदाज से इतने अहम मजमून को वाज़े किया। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को भी कबूल करे। वही आपकी बहुत शुक्रिया, आप सबका भी। अल्लाह ताला हम सबको सही सिमत में अमल करने की तौफीक दे, और जो हमारी कमी कमज़ोरी है उसको भी हमें दूर करने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।